وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي جعلت أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. عزیزان گرامی، بھائی طاہر صدیقی صاحب نے ایک بات مجھے کہنے کو حکم دیا. بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اور اللہ کنہیں پسند کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آدمی اس کو پسند آنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ بڑا سمجھتا ہے، جس سے وہ کچھ امیدیں رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں اپنا نفع سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں اپنا نقصان سمجھتا ہے، اس کو پسند آنے کی وہ کوشش کرتا ہے، ظاہر ہو یا باطن ہو. اور اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، تو اس کو پسند آنے کے لیے کوشش کون کرے گا؟ نہ بوڑھا نہ جوان، نہ بچہ نہ بچی. کہ اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شہنشاہی، اس کی رحمت، اس کی محبت جانتے ہی نہیں. تو میں اس کو پسند آنے کی کوشش کر سکتا. ایک لڑکی دلہن بنائی جا رہی تھی، تو اس کی سہیلیوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہے. تو وہ رو پڑی. اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا. جس کے گھر میری ڈولی اتر رہی ہے اسے پسند آؤں گی تو میرا کام بنے گا. میرے عزیزو، ہماری نوجوان نسل ہو، ادھیڑ عمر ہوں، بوڑھے ہوں، دیہاتی ہوں، شہری ہوں، میں اللہ کو پسند آ جاؤں یہ تو ماحول ہی کوئی نہیں، فضا ہی کوئی نہیں. یہ پہلا سبق ماں باپ نے سکھانا تھا، اللہ کا تعارف ماں باپ نے کروانا تھا. انہوں نے 3 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے اولاد پر ماں باپ کا کہ 3 سال کے بچے کو سینے سے لگانے کے بجائے ماں اسکول بھیج دیتی. ایک ٹیچر کے ساتھ 15-20 بچے ہیں، ماں کا رشتہ نہیں، ٹیچر کا رشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو بچے کو.
یہاں 4 سال میں اتنا بڑا بستہ، یہ تو جیسے ڈرگ مافیا ہے ایسے ہی ایجوکیشن مافیا ہے۔ یہ میرے دیس کی تاریکی ہے، میں کیا کہوں، کہ جہاں تعلیم بھی کاروبار بن گیا ہے۔ 7 سال تک ماں سینے سے لگائے، اور آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، 7 سال میں لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ختم۔ شعور بڑھتا ہے، لاشعور جو 90% وہ 7 سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی 7 سال بچے کو سکھانے کے ہوتے ہیں جو ہم اسے کارٹون دکھا 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 تباہ کر دیتے۔ وہ تو آپ ہی کارٹون بن جاتا ہے، ویک ویک کارٹون، انہوں ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدی۔ کہ یہ کتنی قیمتی عمر ہے 7 سال، جب میرے نبی فرما رہے ہیں نماز بھی مت کہو 7 سال تک، بس سینے سے لگاؤ۔ جو تمہاری اس کے ساتھ مجلس ہوگی، تم سب سے بڑے ٹیچر ہو۔ اب باپ دنیا میں اتنا مشغول ہے، تھک کے آتا ہے، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ ماں مختلف قسم کے پریشر میں ہے، کبھی ساس کا پریشر، کہیں سسر کا پریشر، کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کا پریشر، کچھ اپنی نادانی، پتہ ہی نہیں بچے کو سکھانا کیا ہے، تو کارٹون لگا کے بٹھا دیتے، بھئی میرے مگر اللہ ہوتا ہے ایتھے باؤ۔ لہٰذا ہمارے بچے، میں ابھی افریقہ سے آ رہا ہوں، وہ 7-8 ملک پھرے، خوفناک جنگل دیکھے، جو سنتے تھے جنگل افریقہ کے، اب جا کے دیکھ، وہ اتنے، چونکہ کسی درخت کو کینچی نہیں لگی، وہ اپنی مرضی سے ادھر گیا ہے، ادھر گیا ہے، اوپر گیا ہے، نیچے گیا ہے، آپس میں ایسے گتھم گتھا ہیں، راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میری نسل، یہ میرا سب سے بڑا المیہ ہے، لوڈ شیڈنگ میرا المیہ ہے، اتنا بڑا نہیں، گیس شیڈنگ میرا المیہ ہے، اتنا بڑا نہیں۔ میرا سب سے بڑا المیہ ہے کہ میرے دیس کی نسل جنگل کے درخت کی طرح آوارہ ہو کے پروان چڑھ رہی ہے۔ جو ایک آوارہ درخت ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ پہلا کام تو ماں باپ کا تھا کہ ماں فارغ ہو اپنے بچے کے لیے، اس کے ذمہ بہت بڑا کام ہے، اولاد کو، نسل کو تیار کرنا۔ کہاں سے نقصان آ رہا ہے؟ ماں کی گود پہلی جگہ جہاں سے یہ نقصان آ رہا ہے۔ 7 برس میں ماں باپ نے سکھانا تھا اللہ کون ہے، پھر اسکول نے سکھانا تھا، پھر یونیورسٹی نے سکھانا تھا۔ اب آپ لوگ باٹنی پڑھ کے تو اللہ کے پسندیدہ نہیں بنو گے، اینیمل سائنس پڑھ کے تسی سنگھی مارنے اور کی کرنے، گھر جا کے بیویاں نو سنگ بھی کھاؤ گے۔ ایناٹمی پڑھ کے وہ دوائیں بیچنے والا بنے گا، وہ انسان تو نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو مریض کیسے بکتے ہیں، جس دیش میں مریض بھی کسٹمر ہو، ہوئے 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 ہوئے، اس دیش کے زوال پر کتنے آنسو لاؤں، کہاں سے لاؤں، جہاں مریض بھی کسٹمر کے طور پر ڈیل ہوتا، اور اپنی فیس الگ ہو، لیبارٹریز سے کمیشن الگ ہو، فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے کمیشن الگ ہو، ہاسپٹل سے کمیشن الگ ہو۔ کیسا تاریک اندھیرا ہے، روشنیاں کہاں چلی گئیں؟ آپ سمجھتے ہو یہ بھی روشنیاں ہیں؟ میں تو بھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، ان روشنیوں کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ یہاں روشنی ختم ہو گئی، یہاں یہ چراغ بجھ گئے ہیں۔ جب سے یہ چراغ بجھے ہیں، راستہ ہی نہیں مل رہا، کہاں جائیں؟ منزل کیا ہے؟ صرف پیسہ۔ ساری دنیا نے 3 خدا کی پوجا کی ہوئی ہے، 3 خدا ہیں ساری دنیا کے،
وہ یہ میرے بچے ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں، یا وہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے؟ پیسہ ملے چاہے جہاں سے ملے، عزت ملے چاہے جہاں سے ملے، شہرت ملے چاہے جہاں سے ملے، عزت اور دولت اور شہرت، یہ تین بت ہیں جن کے سامنے ساری نسل گری پڑی ہے۔ کون جانتا ہے اللہ کون ہے؟ کسے خبر ہے اللہ کون ہے؟ ہمارے تعلیمی ادارے اس سے خالی ہیں، ہماری ماں کی گود اس سے خالی ہے، باپ کی محفل اس سے خالی ہے، تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیا خبر؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی؟ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ میری نسل بے یقینی کا شکار ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ جب میری لائن بدلی، 3 دن کے لیے جماعت میں گیا، اللہ نے 4 مہینے کروائے۔ 4 مہینے کے اینڈ میں ایک پشاور کا ساتھی میرے ساتھ تعارف ہو رہا، اچھا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کر لیا ہے، میڈیکل میں جانا ہے۔ کہا تم عالم بن جاؤ آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا یار ماں باپ کا بہت تقاضا ہے۔ کہا یہی ہوگا نا، پہلے بھی پیسے ہیں اور زیادہ ہو جائیں گے۔ میرے باپ باپ علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے اللہ کے فضل سے، اس کے ایک جملے نے یوں میرے اوپر آ کے نا یوں آ کے لگا، اس لیے کہ میں نے 18 سال تک ڈاکٹر بننے کا فلسفہ صرف 2 باتیں ماں باپ سے سنی تھی۔ پتر تو ڈاکٹر بن گیا نا، بڑے پیسے بڑی عزت، یہ 2 باتیں مجھے یاد نہیں میری اماں نے یا میرے ابا نے یا میرے چاچے یا میرے تائے نے کبھی یہ کہا ہو میرا پتر تو غریباں دی خدمت کریں، مریضاں دی خدمت کریں، انہاں دیاں دعاواں لویں، تیرے بڑے بھاگ جاگن گے۔ یہ دو باتیں، ڈاکٹر بن جاؤ گے، بڑے پیسے بڑی عزت۔ اس کی چھوٹی سی لاجک یوں آ کے لگی کہ وہ تو اللہ نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں، تو یہ نہ دا دے 100 ہو جاون گے تو کی ہو جاؤ، 100 دے 1000 ہو جاون گے تو کی ہو جاؤ۔ اس سے اللہ نے میرا ذہن بدلا اور اللہ نے میرا نصیب ادھر کر دیا۔ تو خیر میری تمہید لمبی ہو گئی میرے عزیزو۔ پہلی تو ہماری ماؤں کی گود بانجھ ہو گئی ہے، انہیں خود پتہ نہیں کہ اسے اللہ سے کیسے جوڑنا ہے، اسے اللہ کا تعلق کیسے سکھانا ہے۔ باپ کے سمجھ کے سارے تانے بانے کاروبار کے ساتھ ہیں، اپنی جاب کے ساتھ ہیں، انہیں پتہ نہیں نسل کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے۔ آپ عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں، ان کی 11 سال عمر ہے، یا غلام اعلمک کلمات، بچے تمہیں چند باتیں سکھاؤں، 11 سال عمر۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِالشَّيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِالشَّيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اتنا بڑا سبق 11 سال کے بچے کو دیا۔ ہمارا 11 سال کا بچہ نماز نہیں جانتا، اس کو نماز نہیں آتی، اسے قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اے بچے، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کے امر کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب
مانگو تو اللہ سے مانگو، جب پکارو تو اللہ کو پکارو۔ سبحان اللہ، 11 سال کے بچوں کتنا بڑا توحید کا سبق دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارنا۔ سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسے یاد رہ گیا ہے؟ سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری غلامی، یا اللہ صرف تجھ کو پکارنا، صرف تجھے پکارنا، صرف تجھے پکارنا۔ یہ اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کا نبی سکھا رہے ہیں۔ اور پھر آگے، میرے بچے یاد رکھنا، ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے اللہ کے بغیر نہیں پہنچا سکتا، ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلم چل گئے تقدیر کے اور لکھا ہوا خشک ہو گیا۔ یہاں سے روٹس سے کام خراب ہوا ہے۔